الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لیس من منہج السلف. یہ سلف کا منہج نہیں ہے پر عنوان پہ گفتگو چل رہی تھی اور ہم نے الحمدللہ جانا تھا کہ کیا چیز سلف کا منہج نہیں ہے اور کیا چیز سلف کا منہج ہے. اس میں قاعدہ بیان کیا گیا تھا کہ ہماری زندگی کے تمام معاملات منہج سلف کے مطابق ہونا چاہیے. اس کی اہمیت پر یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ کہ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإياكم محدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. اختلافات کے دور میں ایسے لازم پکڑو کہ اس کو اپنے جبڑوں سے لازم پکڑو. جیسے آدمی دانت سے کوئی چیز کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھتا ہے, ایسے لازم پکڑو. اور ہر نئے کام سے بچو, کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. محترم حاضرین, یہ ابھی مسئلہ چل رہا ہے عید میلاد کا. تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ اصل میں منہج کی لڑائی ہے. یہ لڑائی کائی کی ہے؟ منہج کی ہے. منہج دنیا میں کتنے پائے جاتے ہیں؟ بے شمار پائے جاتے ہیں. ایک منہج ہے تقلیدی منہج, ایک منہج ہے منہج سلف جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, ایک منہج ہے منہج صوفیہ, صوفیوں کا منہج, اور دیگر منہج ہیں. جتنی قومیں, جتنے مسلک, جتنے فرقے, اتنے منہج. تو یہ عید میلاد کا جو مسئلہ ہے یہ کون سا منہج ہے؟ سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے, یہ شیعہ روافض کا منہج ہے, شیعت منہج. فاطمیوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا اور انہوں نے سیکھا کس سے؟ عیسائیوں سے. تو پتہ چلا یہ منہج کتنا خطرناک ہے کہ یہودیت اور عیسائیت ہم میں رائج ہو گئی. اب اس میں اس کا حل, اس کے سدباب کے لیے ہم کو منہج سلف سمجھنا ضروری ہے. اب منہج سلف پر ایک مسئلہ پھر واپس واضح کر دوں. لوگ سمجھتے ہیں منہج سلف کوئی نئی چیز ہے, کیونکہ دلیل تو کتاب و سنت میں کیا ہے؟ قال اللہ قال رسول, اللہ اور اس کے رسول کا فرمان یہ دلیل ہے. بولے تیسری چیز کیا آئی؟ یہ منہج اصل میں ان دو چیزوں کو سمجھنے کا نام ہے. کتاب اور سنت کا جو راستہ, جو طریقہ ہے, اس کو سمجھا کس سے جائے گا؟ کس کے فہم, کس کی عقل, کس کی سمجھ سے؟ آپ کی, میری, ہم سب کی, ہمارے عالموں کی, کس کی؟ تو وہ ہے منہج سلف سے مراد زمانہ خیر القرون کے لوگ. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, میرا زمانہ, میرے بعد کا زمانہ اور اس کے بعد کا زمانہ. ان تین زمانوں کے جو لوگ ہیں ان کے فہم, ان کی سمجھ سے جو چیز سمجھی جائے گی وہ منہج سلف. دیکھیے میلادی اگر دلیل دیتا ہے تو قرآن سے ہی دیتا ہے. میلاد والے کے پاس جائیں گے تو وہ کوئی اپنے گھر سے دلیل نہیں لائے گا. اور جو میلاد کیوں مناتا ہے تو کیا کہے گا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک نہیں 5 انبیاء کی میلاد منائی. کتنے؟ 5 انبیاء کی. پھر سے مریم علیہ السلام کا گنا دے گا, عیسیٰ علیہ السلام کا گنا دے گا, زکریا علیہ السلام کا گنا دے گا, آدم علیہ السلام کا گنا دے گا, موسیٰ علیہ السلام کا گنا دے گا, وغیرہ. وہ بھی دلیل قرآن سے ہی دے رہا ہے, ہم بھی دلیل قرآن سے لے رہے ہیں. تو پھر اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف یہی ہے کہ اس بات کو سمجھے کیسے. صحابہ اکرام نے کیسے سمجھا, اللہ کے نبی نے کیسے سمجھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کا تذکرہ کیا, بولے دیکھو میلاد کا تذکرہ کیا, ہم بھی تو تذکرہ کر رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے جب اس کا تذکرہ کیا تو اللہ رب العالمین نے ایسی محفل منعقد کیا تھا کیا؟ ایسے جلوس نکالے تھے کیا؟ ریلی نکلی تھی کیا؟ اور نکلی تھی تو کدھر نکلی تھی؟ آسمان میں نکلی تھی, زمین میں نکلی تھی, آسمان اور زمین کے بیچ خلا میں نکلی تھی, کہاں نکلی تھی؟ اس بات کو کیسے سمجھیں گے؟ اگر یہ سنت ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوس نکالتے, یہ سنت ہوتا تو صحابہ اکرام بھی نکالتے. تو یہ سارا مسئلہ, سارا جھگڑا کس بات کا ہے؟ منہج کا. اللہ رب العالمین کو کون سا منہج مطلوب ہے؟ منہج سلف. اس منہج کے بغیر, اس منہج کے خلاف اگر کوئی عمل آپ لاؤ گے, آپ کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. یہی منہج اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ راہ ہدایت آنے کے بعد جو نبی کی راہ چھوڑ دے, مومنین کی راہ چھوڑ دے, وہ جس طرف چلے گا ہم اسے اس طرف چلائیں گے, لے آگے جہنم میں ڈالیں گے. تو منہج سلف اتنا قیمتی ہے کہ اس کو چھوڑ کر عمل کرے گا, اللہ رب العالمین اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا. اور یہ صرف فہم اور سمجھ کا ہی اختلاف ہے کہ اس بات کو ہم نے کس سمجھ سے سمجھا.
ابھی میلادی اپنی بات کو درست کرنے کے لیے ایک دلیل اور دے دیتے ہیں کہ حافظ ابن حجر، جیسے کیا ہوتا ہے کہ اکثر یہ تقلیدی منہج، ایک منہج کون سا ہے؟ تقلیدی، یہ جہالت کا منہج ہے. یہ جب سے معاشرے میں رائج ہوا ہے، مسلمان دین کے معاملے میں انتہائی جاہل ہے، دنیا کے معاملے میں اس کو برابر سمجھ ہے، کون سی چیز کتنے کی آئے گی، اس میں کیا اچھائی ہے کیا خرابی ہے، اس کی فکر برابر معلوم ہوگی، کس سے کیسے لین دین کرنے کا، کیسے دینے کا، لیکن دین کی بات آئے گی تو کچھ نہیں معلوم. تو وہاں پر یہ تقلیدی منہج بہت نقصان پہنچاتا ہے. اب عام مسلمانوں کے سامنے کوئی کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میلاد میں کوئی محسن عمل کرتا ہے تو اس کی میلاد ہے، اور اگر کوئی اچھے عمل نہیں کرتا اس کی میلاد نہیں ہے. اب حافظ ابن حجر کسی تعارف کے محتاج ہیں، بڑے محدث ہیں، پائے کے امام ہیں، اب ان کی بات سامنے آ جائے تو ایک عام مسلمان تو ڈر ہی جائے گا، اور ڈر جاتے ہیں لوگ. حافظ ابن حجر نے جو بات کہی کہ ہمارے لیے حجت ہے، بولے ہاں اتنے بڑے امام ہیں، نہیں ہمارے لیے ہرگز حجت نہیں. کیوں؟ جب تک وہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں. کیونکہ بعض ائمہ کے اقوال حالات کے اعتبار سے بھی ہوتے. جیسے جب یہ میلاد کی بدعت شروع ہوئی تھی، یہ اسی قریب کا زمانہ تھا، یہ زمانہ وہ قریب کا ہی زمانہ 600 ہجری میں اور 700 ہجری کے. تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ بدعت جب شروع ہوتی ہے تو وہ اس کی حالت اور علت، اس کی حیت الگ ہوتی ہے. جب وہ آگے بڑھتی ہے تو کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے. شروع میں بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے، شروع میں بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے. اب حافظ ابن حجر نے کہا کہ جو میلاد میں محسن عمل کرے، اچھے عمل کرے، محسن عمل سے مراد کیا؟ اللہ کے نبی کی سیرت بیان کرے، اللہ کے نبی کی زندگی میں کیا کیا معاملات ہوئے، کیسے غزوات ہوئے، آپ نے کیسے اپنی زندگی میں شادیاں کی، اور ساری زندگی معاملات نبی کے قدم کے اخلاق، آپ کے اقوال سب پیش کرے. یہ اچھی بات ہے، محسن ہے. لیکن چونکہ یہ عبادت ہے، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. اور جب عبادت کی بات آئے گی تو عبادت کے لیے دلیل لگتی ہے کہ کسی چیز میں بھی آپ نے اگر عبادت والا مسئلہ کیا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کتاب و سنت سے دلیل کیا ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو حافظ ابن حجر نے جو بات کہی ہے اس کا کیا معنی مفہوم ہے؟ حافظ ابن حجر نے اپنے طور پہ بات کہی ہوگی، اور ائمہ اسلاف اپنے زمانے میں کچھ اچھی چیزیں دیکھتے ہیں تو بول دیتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم رہتا نا کہ آگے بدعت کیا روپ اختیار کرے گی. ہمارے شہر میں بھی بدعت جب شروع ہوئی تھی، آپ جا کے ان سے پوچھ لیں کہ سب سے پہلے میلاد کو کس نے منایا، ان سے جا کے پوچھیں گے تو وہ ایک گھر میں، ایک جگہ، ایک مسجد میں، ایک محلے میں کہیں بھی جمع ہوئے ہوں گے، اور وہاں صرف لوگوں کو جمع کر کے کھانے کا انتظام کیے ہوں گے، نبی کی سیرت بیان کی ہوگی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کیے ہوں. اس کو دیکھ کر بہت سارے سادہ مسلمان جڑ ہوئے ہیں، نبی کی سیرت بیان ہوئی. ہمارے محلے میں بھی ابھی آج تک نہیں ہوا تھا. کل مدرسے میں دیکھے بچے تلاوت کر رہے ہیں، مائک لگا لی مدرسے میں اور تلاوت ہو رہی ہے. کوئی بھی آنے جانے والا کیا سمجھے گا؟ دیکھو بچے کیا اچھی اچھی سن کے پڑھ رہے ہیں، کوئی خرافات نہیں ہو رہی تھی، قرآن پڑھا جا رہا تھا. تو اصلی صورت کیا تھی؟ یہ تھی شروعات میں. تو یہ چیز دیکھ کے اگر اس زمانے میں انہوں نے کہہ دیا تو ان کو بات کے حالات تو نہیں معلوم. کیا حافظ ابن حجر کو معلوم تھا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ میلاد کے جلوس میں عورتیں تو عورتیں، اب مرد اور ہجڑے گانا بھی گائیں گی اور ناچیں گے بھی اور ڈانس بھی کریں گے، اور آپ ویڈیو کی شکل میں دیکھ سکتے ہو کتنی خرافات ہوتی ہیں، کتنی بے حیائیوں کے کام ہوتے ہیں کہ جسے دیکھ کر، یعنی وہ شعر ہے نا کہ مسلمان جسے دیکھ کر شرمائے، یہودی بھی دیکھ کے شرما جاتا ہوگا کہ یہ مسلمان نبی کی پیدائش پہ یہ عمل کر رہا. تو یہ فہم اور سمجھ کی بات ہے. حافظ ابن حجر نے کوئی بات کہی ہے تو پہلی بات تو ہمارے لیے حجت نہیں ہے جب تک وہ کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو. اور انہوں نے اپنے طور پر کوئی بات کہہ دی تو ان کی اپنی رائے ہے اس زمانے کے اعتبار سے جو وہیں تک محدود تھی. فتاوے منسوخ بھی ہو جاتے ہیں. فتوے کے تعلق سے ایک بات ہے، کوئی آپ کو ڈرا دے فتوا آیا، ہاں فتوا آتا ہے، فتوا نہیں آتا ایسا نہیں ہے. ہر زمانے میں کسی مسئلے پر فتوا آتا ہے، تو جب تک وہ مسئلہ رہتا ہے وہ فتوا رہتا ہے، مسئلہ نہیں ہوتا فتوا منسوخ. جیسے شیعوں کے آپ چلے جائیں گے، ہمارے وہاں متع حرام ہے، متع کرنا ہمارے وہاں حرام ہے، شیعوں کے جائز ہے. اب یہ کنفیوژن کیسے ہوا؟ متع ایک ایسا عمل ہے جو اسلام میں 2 بار جائز ہوا، 2 بار حرام ہوا، 2 بار جائز ہوا اور 2 بار حرام ہوا حالات کے اعتبار سے. خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت علی سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے متع اور گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا. ہمیشہ کے لیے کب حرام ہوا؟ خیبر کے موقع. اب شیعہ روافض کے پاس یہ روایت نہیں پہنچی، ان کے پاس امام کا کوئی فتویٰ پہنچ گیا کہ متع پہلے حرام ہے، پھر متع وقتی طور کے لیے حرام ہے، اور اب متع جائز ہے. تو انہوں نے شروع کے 2 فتوے چھوڑ دیے اور بعد کی بات لے لی. تو فتویٰ دیا جاتا ہے، فتویٰ منسوخ بھی ہو جاتا ہے. تو حافظ ابن حجر کی کوئی بات کہہ دے تو وہ ہمارے لیے اس وقت تک حجت نہیں ہوگی جب تک وہ کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو. اب نبی کی سیرت بیان کرنا ہے اور اس خاص دنوں میں بیان کرنا ہے. ایک خاص دن ہے نا
1 تاریخ سے لے کے 12 ربیع الاول ایک مدت ہو گئی. بدعت کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی آدمی 100 بار، حدیث میں کیا آتا ہے کہ جس نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم روز 100 بار پڑھا تو اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے اور شرک نہ ہو. اب کوئی آدمی بولے نہیں میں 101 بار پڑھوں گا تو بدعت ہو جائے گا. وہ طے نہیں کر سکتا. ہاں وہ غلطی سے اگر 103 بار پڑھ دے 104 بار پڑھ دے جتنے میں غلطی ہو جائے تو قبول ہے، لیکن وہ خود طے کرے کہ نہیں میں 110 بار پڑھوں گا 101 بار پڑھوں گا 105 بار پڑھوں گا تو بدعت میں شمار ہو جائے گا. تو وہ وقت کا تعین اور تعداد کا تعین ہم نہیں کر سکتے. یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ اختیار صرف اللہ اور اس کے رسول کو. شریعت کا بتانا، شریعت کو لانا، شریعت کو بتانا، شریعت کو طے کرنا کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے اس کو ہم تک پہنچایا ہے. تو اب ان دنوں میں خاص یہ عمل کرنا یہ عبادت ہے، اور عبادت کی دلیل آپ کو نص قطعی سے دینا پڑے گی. اگر نص قطعی سے نہیں ہوگی تو پھر وہ بدعت ہو جائے گی. تو حافظ ابن حجر کا ایک قول اگر دیا جاتا ہے تو کیا ہے؟ اس زمانے کے اعتبار سے ہوگا، بعد میں وہ منسوخ ہے. ایک روایت کو اور پیش کرتے ہیں، مطلب ایک قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت العالمین رحمت ہے. اب وہ پیدا ہوئے تو کیا کریں گے؟ خوشی تو منائی جائے گی. ٹھیک ہے مناؤ بھائی، کس نے منع کیا؟ تو کیا صرف اللہ کے نبی کا پیدا ہونا ہی ہمارے لیے رحمت ہے؟ نبی بننا بھی تو رحمت ہے، قرآن لانا بھی تو رحمت ہے، ساری چیزیں پوری زندگی رحمت ہے، پورے 23 سال رحمت ہے. تو آؤ ہر عمل پہ ہم جشن مناتے، آؤ ہر عمل پہ ہم میلاد مناتے، آؤ ہر عمل پہ ہم خوشی مناتے. کوئی منائے گا نہیں. تو پتا کیا چلے گا کہ نبی کی پوری زندگی ان کے نزدیک رحمت نہیں ہے، اور ان کو نبی سے کوئی مطلب بھی نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد ہی دین اسلام کی شکل و صورت حیت کو بگاڑ کر اس میں بدعت و خرافات پیدا کرنا ہے. اس سے تو یہ معنی مفہوم نکلا کہ نبی کی پوری 23 سال زندگی کی کو رحمت نہیں مان کر تو صرف ایک دن کو رحمت مان رہے نعوذ باللہ. اس کا تو ایک معنی یہ بھی نکلے گا نا، اور یہی نکل رہا ہے. ورنہ صحابہ اکرام کے نزدیک کیا تھا؟ حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ ہماری تو ہر وقت عید ہے، مطلب اس وقت جب ہم کتاب و سنت کے مطابق عمل کریں. اگر ہم 24 گھنٹے کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں تو کیا ہے؟ ہماری عید ہے. 24 گھنٹے ہم نماز پڑھ رہے ہیں نبی کی سنت کے مطابق، ہماری عید ہے. ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، ہم زندگی گزار رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، تو ہر چیز کیا ہے؟ ہماری عید ہے. ہماری عید ایک دن کے لیے نہیں کہ ایک دن کی عید منائے اور باقی کا انکار کر دیا. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ اصل میں منہج کی لڑائی ہے. کس کی لڑائی ہے؟ اور جو منہج اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، منہج سلف، اس سے ہٹانے کے لیے ساری کوشش ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. اس فتنے سے ڈرو جو صرف تم پر نہیں، یعنی تمہارے زمانے میں جو برے لوگ ہیں ان پہ نہیں آئے گا، بلکہ وہ فتنہ جب آئے گا تو اچھے برے سب کو لپیٹے ملے گا. ہم یہ نہ سوچیں کہ نہیں ہماری تو عمل، ہم تو 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، نہ شرک کرتے ہیں، نہ بدعت کرتے ہیں، نہ خرافات کرتے ہیں، نہ حرام کماتے ہیں، حلال روزی ہے، سب کچھ ہے، معاملات بھی اچھے ہیں، والدین سے بھی گہلے والے سے بھی سب، تو ہم مطمئن نہیں. بلکہ ان خرافات و بدعتیوں کے کرنے کی وجہ سے اگر ہم منکرات پر ہم خاموش رہے تو کل ان پر عذاب آئے گا تو ہم بھی اس لپیٹے میں آئیں گے، ہم نہیں بچ سکتے. تو فتنوں سے بچنا، فتنوں پر نظر رکھنا، یہ بھی منہج سلف. تو یہ بدعت آج جو اتنے دھوم دھام سے پھیل رہی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ہماری غلطی ہے، کہیں نہ کہیں زیادہ ہی غلطی ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو پھیلانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اس کی روک تھام میں ہم نے بہت ساری کوتاہیاں کی. تو اس منہج کی دعوت کو عام کرنا چاہیے، منہج سمجھانا چاہیے. منہج آپ سمجھائیں گے انشاءاللہ ایک سادہ لو مسلمان بھی بات کو سمجھے. کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے دنیا میں جو اللہ اس کے رسول کے منہج کا انکار کرے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. اللہ رب العالمین سے جو ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں منہج سلف کے مطابق زندگی گزارنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.